بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، میرا نام حسن عدیل ہے اور آپ میرا چینل دیکھ رہے ہیں۔ ناظرین، سپریم کورٹ میں پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کا فیصلہ آ گیا ہے اور پاکستان کی سیاست کے لیے ایک تاریخی دن ہے۔ آج مسلم لیگ نون کی سیاست اور اسپیشلی میاں نواز شریف کی سیاست کو ایک بہت بڑا جھٹکا لگا ہے۔ وہ چوتھی بار وزیراعظم بننے کے جو خواب دیکھ رہے تھے وہ آج ملیا میٹ ہو گئے ہیں، اور ان لوگوں کے لیے بھی بڑی مایوسی کا دن تھا جو یہ سمجھتے تھے کہ قاضی فائزہ صاحب سپریم کورٹ میں آئیں گے اور مسلم لیگ نون کی بلے بلے ہو جائے گی اور ہر فیصلہ ان کے حق میں آ جائے گا۔ آج ایک تاریخی فیصلہ ہوا ہے سپریم کورٹ میں جس سے پاکستان کی سیاست کا جو منظرنامہ ہے وہ بدل گیا ہے۔ آج نواز شریف صاحب کے لیے بھی اور جہانگیر ترین صاحب کے لیے بھی بہت ہی مایوس کن دن تھا۔ ناظرین، اس کیس کی ڈیٹیلز آپ کے سامنے رکھیں گے، مگر اس سے پہلے میں اپنے نئے آنے والے ناظرین سے کہنا چاہوں گا کہ اگر وہ مناسب سمجھیں تو اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک بھی کریں اور ہمیں اپنی رائے سے تو ضرور ہی آگاہ کریں۔ ناظرین، اب بات کرتے ہیں پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کے تاریخی فیصلے کی۔ آج مسلم لیگ نون کے لیڈر نواز شریف صاحب جو کہ لندن سے چل پڑے ہیں آج سعودی عربیہ کے لیے، اور جو ان کا نعرہ ہے کہ پاکستان میں جو ترقی کا سفر جو ان کے ٹائم پہ رکا تھا وہیں سے دوبارہ شروع ہونے جا رہا ہے، اور نواز شریف صاحب شاید چوتھی بار وزیراعظم بننے کے لیے سٹیج سیٹ ہے اور ان کو ایشورنسز دی گئی ہیں، ان کو عدالتیں بھی گرفتار نہیں کریں گی، وہ آئیں گے اور الیکشن لڑیں گے اور انہیں جتا دیا جائے گا، کیونکہ ان کی جو مین اپوزیشن پارٹی ہے ان کے لیڈر کو بھی پابند سلاسل کیا ہوا ہے اور ان کی پوری پارٹی پر کریک ڈاؤن ہے۔ انہیں نہ جلسے کرنے کی انہیں کارنر میٹنگز کرنے تک کی اجازت نہیں ہے۔ مگر آج نواز شریف صاحب کی سارے پلان فیل ہو گئے، ان کی ساری امیدوں پر پانی بکھر گیا۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ انسان چاہے جتنے بھی منصوبے بنا لے، اصل منصوبہ اللہ کا ہی ہوتا ہے، اور وہی منصوبہ ہوتا ہے جو کامیاب ہوا ہوتا ہے۔ اور یہی بات ثابت ہو گئی۔ پوری اسٹیٹ، پاکستان کے پاورفل ترین حلقے، نواز شریف صاحب اور پوری پی ڈی ایم 13 جماعتوں کی جو 16 مہینے کی حکومت کی تھی، ان کا جو آخر میں انہوں نے ایک حل نکالا تھا اپنے لیے، ایک قانون پاس کروایا تھا اپنے لیے۔ پہلا قانون انہوں نے نیب کا پاس کروایا تھا، وہ بھی ختم ہو گیا، اور آج یہ دوسرا قانون، حالانکہ یہ قانون پاس ہو گیا ہے مگر جو اس میں ٹیکنیک لڑائی گئی تھی، جو واردات ڈالی گئی تھی بڑے ہی ٹیکنیکل طریقے سے، آج وہ واردات بھی کامیاب نہیں ہو سکی۔ اب میں اس فیصلے کی ڈیٹیلز آپ کے سامنے رکھتا ہوں اور آپ کو ایگزیکٹلی بتاتا ہوں کہ کیسے آج نواز شریف صاحب کی سیاست دفن ہو کے رہ گئی ہے اور ان کی واردات کیسے کامیاب نہیں ہو سکی۔ مین فیصلہ جو آیا وہ تھا 10/5 کا کہ یہ جو پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ ہے اس کو برقرار رکھا جائے اور اس کو قانون تسلیم کر لیا جائے، اور اس میں کوئی پرابلم نہیں ہے لیگل طور پر۔ اس بات پر سٹیمپ لگا دی ہے پاکستان کی سپریم کورٹ نے 10/5 کے فیصلے سے۔ ان 10 ججز میں پاکستان کے چیف جسٹس قاضی فائزہ صاحب بھی شامل تھے۔ دوسری بات یہ کہ اس جو بھی از خود کورٹ سے نوٹس لے گی، اس پر جس کے خلاف فیصلہ آئے گا اس کو اپیل کا رائٹ ہوگا۔ یہ فیصلہ 9 اور 6 سے آیا، یعنی اس شق کو بھی اس قانون کا حصہ رکھا جائے گا، اس شق کو بھی برقرار رکھا جائے۔ یہ فیصلے میں 9 ججز نے اس کے حق میں فیصلہ کیا اور 6 ججز میں اس کے خلاف فیصلہ کیا۔ جو 9 ججز میں ان کے حق میں فیصلہ کیا ان میں قاضی فائزہ صاحب بھی شامل تھے۔ اب آتے ہیں اس واردات کی طرف۔ یہ تھی اس فیصلے کے تیسرے حصے میں۔ یہ جو تیسرا حصہ ہے فیصلے کا، یہ تھا 8 اور 7 کا، یعنی 7 میں جو تھے وہ قاضی فائزہ صاحب بھی شامل تھے اور وہ پہلے 2 میں تو میجورٹی میں تھے، مگر اس تیسرے حصے میں مائنورٹی میں آ گئے۔ تیسرا جو حصہ تھا اس فیصلے کا، اس میں اس قانون میں ایک شق تھی جس کو کہا جاتا ہے کہ ریٹروسپیکٹیولی یہ قانون اپلائی ہوگا، یعنی اس قانون کا ماضی پر بھی اطلاق ہوگا، ماضی کے فیصلوں پر اطلاق ہوگا۔ یعنی قانون آج پیش ہوا ہے، یعنی اس سے پہلے بھی از خود نوٹس میں جن لوگوں کے خلاف فیصلے ہوئے ہیں وہ بھی اپیل کر سکیں گے۔ اس ماضی میں اطلاق کی شق کو اس قانون سے ہٹا دیا گیا ہے، اسے کالعدم قرار دے دیا گیا ہے، اور اس میں 8 ججز نے مل کر اس قانون کی شق کو ختم کیا ہے، اور 7 ججز کا کہنا تھا کہ اس قانون کا حصہ برقرار رکھا جائے، اور اس میں قاضی فائزہ صاحب بھی شامل تھے۔ تو اب ہوا یہ ہے کہ اس شق سے نکلنے سے نواز شریف صاحب جو کہ فار لائف تاحیات نااہل ہیں، ان کے خلاف بھی از خود نوٹس تھا، اور اس کے علاوہ جہانگیر ترین صاحب ہیں، ان کے خلاف بھی فیصلہ تھا، وہ بھی اس فیصلے کی زد میں آتے اگر ریٹروسپیکٹیولی اپلائی ہو جاتا، وہ بھی ان کو بھی پاس بھی اپیل کا رائٹ آ جاتا نواز شریف صاحب کی طرح۔ مگر یہ دونوں لیڈران کے لیے بری خبر ہے کہ یہ شق نکل گئی ہے، اب وہ اپنی نااہلی کے خلاف فیصلہ نہیں کر سکیں گے، اور نواز شریف صاحب خصوصاً جو چوتھی بار وزیراعظم ایشورنسز لے کے آئے تھے، بغیر کسی اپوزیشن کے آئے تھے، اور ان کے لیے کھلا میدان ہوتا تھا، ان کا ایک اور منصوبہ چکنا چور ہو گیا ہے، ان کی پاکستان کی ڈیموکریسی کے خلاف ایک اور سازش آج ناکام ہو گئی ہے۔ مگر یہ تو ہے قانونی بات۔
مگر ہم یہ جانتے ہیں کہ ہمارا ملک جس کا نام پاکستان ہے، وہاں پر آج کل قانون اور آئین کی دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں۔ کس قانون کے تحت ایک خاص پارٹی پہ کریک ڈاؤن کیا جا رہا ہے؟ 9 مئی کو سائڈ پہ رکھ لیں، 9 مئی کے جو ملزمان ہیں ان کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے، مگر پچھلے چند ماہ سے جو ایک پارٹی کے تمام پورے پاکستان میں اس پارٹی کے لیڈران کے خلاف کریک ڈاؤن ہو رہا ہے، یونین کونسل لیول تک کے جو ان کے ورکرز ہیں ان کو اٹھایا جا رہا ہے، اور آپ آج بھی پاکستان تحریک انصاف کو اجازت نہیں ہے، حالانکہ الیکشن سر پر ہے، اجازت نہیں ہے کہ وہ جلسہ تو کیا ایک کارنر میٹنگ بھی کر سکے۔ پاکستان تحریک انصاف نے آج ہی شاید لاہور میں جلسہ کرنے کے لیے درخواست دی، اور آج اس پہ کورٹ میں اس کے خلاف آج تو نہیں انہوں نے اس کے خلاف اپلیکیشن دی، انہوں نے کافی عرصے سے اپلیکیشن دی ہوئی تھی کہ وہ لاہور میں جلسہ کرنا چاہتے ہیں لبرٹی چوک میں، مگر آج اس کی ہیئرنگ تھی اور جج صاحب بھی نہیں وہاں پر موجود تھے۔ تو پاکستان تحریک انصاف کے لیے ایک شدید کریک ڈاؤن جاری ہے، ان کے خلاف جو کارروائیاں ہیں وہ کسی قانون اور آئین کے تحت تو نہیں ہو رہی۔ عمران خان کے خلاف فیصلے بار بار محفوظ کر لیے جاتے ہیں، جن فیصلوں کے محفوظ ہونے سے اس کا نقصان عمران خان کو شدید ہو رہا ہے۔ پنجاب اور کے پی میں جو حکومتیں ہیں وہ کس آئین کے تحت بنی ہوئی ہیں؟ ان کو تو 90 دن کے بعد الیکشن کروانے تھے، وہ بھی غیر آئینی حکومتیں ہیں۔ اور سو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اوورآل پاکستان میں کچھ بھی ایکسپیکٹ کیا جا سکتا ہے۔ نواز شریف صاحب اور ان کو لانے والے اور ان کو ایشورنس دینے والے اب کیا نئی چال چلتے ہیں، یہ اب دیکھنا ہے۔ چال وہ ضرور چلیں گے پاکستان کے خلاف، کیونکہ ڈیموکریسی کی تو کوئی ویلیو نہیں، آئین اور قانون کی کوئی ویلیو نہیں، جو انہوں نے کرنا ہے وہ انہوں نے کرنا ہے۔ مگر دیکھتے ہیں کہ اس دفعہ تو پاکستان کی عدالت اور پاکستان کا جو آئین ہے وہ ایک سازش کے خلاف کھڑا ہو گیا اور سازش کو ناکام بنا دیا۔ تو ہم امید کرتے ہیں کہ آئندہ آنے والے چند دنوں میں بھی اگر دوبارہ کوئی پاکستان کے خلاف کوئی سازش کی گئی، پاکستان کی ڈیموکریسی کے خلاف کوئی سازش کی گئی اور نواز شریف جیسے نااہل اور کرپٹ انسان کو دوبارہ وزیر اعظم بنانے کے لیے، یا آئی پی پی جو تحریک استحکام پارٹی ہے اس کو جو نان سٹارٹر ہے اس کے لیڈر کو دوبارہ کسی پوسٹ پر لانے کے لیے کوئی اور سازش کر کے ان کی نااہلی ختم کرنے کی کوشش کی گئی، تو اس کے خلاف بھی پاکستان کی عدالتیں اور آئین رکاوٹ بنے گا۔ ناظرین، یہ آج کی میجر ڈیولپمنٹ تھی۔ یہ ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ۔ پاکستان زندہ باد۔ اللہ حافظ۔